اچھا بیٹا، جو واقعہ معراج ہے آپ کی بک میں پیج نمبر 50 اور 51 پہ، یہ میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اس کو خود پڑھنا ہے، اور اس کو آپ لوگوں نے ایک دفعہ گو تھرو کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور اس میں کوئی اتنی وہ سمجھانے والی بات نہیں ہے۔ واقعہ معراج جو ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے اس کو خود پڑھ کر آنا اور کل کلاس میں میرے ساتھ جو ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے، پھر انشاءاللہ آگے ہم اپنا کنٹینیو کریں گے سلسلہ۔ لیکن واقعہ معراج آپ کو میں نے ہوم ورک دیا ہے، یہ 2 پیجز ہیں، پیج نمبر 50 سے 51 تک آپ نے ان کو خود سے پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ پڑھیں گے آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا۔ جی، اب ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے نا وہ ہم نے پڑھنا ہے بیت عقبہ اولا، جو کہ 11 نبوی، اور بیت عقبہ ثانی جو کہ 12 نبوی میں جو تھا یہ واقعہ جو تھا پیش آیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حج کے زمانہ میں قبائل کے پاس جا کر تبلیغ اسلام جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور جب 10 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مختلف قبائل کے پاس تشریف لے گئے، تو عقبہ کے پاس جہاں اب مسجد العقبہ ہے، قبیلہ خزرج کے چند اشخاص جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نام و نسب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ خزرج۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی دعوت اسلام دی اور قرآن مجید کی آیات سنائی، اور ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھو یہود ہم سے اس اولیت میں بازی نہ لے جائیں، تو یہ کہہ کر سب نے جو ہے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ یہ 6 شخص جو تھے، اس طرح اسلام کی یہ پہلی کرن جو تھی وہ یثرب میں نمودار ہوئی، اور اسلام کی تاریخ کا ایک نیا دور جو تھا اس کا آغاز ہوا۔ پھر دوسرے سال یعنی 11 نبوی میں 12 اشخاص مدینہ منورہ سے آئے اور بیعت کی، تو اس کے ساتھ اس بات کی خواہش بھی کی کہ احکام اسلام کے سکھانے کے لیے کوئی ایسا معلم جو ہے وہ ان کے ساتھ بھیجا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت پر جو تھا وہ مامور فرمایا، اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ہاشم بن عبد المناف کے پوتے اور سابقین اسلام میں سے تھے، اور غزوہ بدر میں لشکر کی علم برداری کا منصب جو تھا نا وہ انہی کو ملا تھا۔ اب وہ مدینہ میں آ کر سعد بن زرارہ کے مکان پر ٹھہرے، جو کہ مدینہ کے ایک نہایت ہی جو معزز رئیس تھے۔ اب انہوں نے نہایت ہی حکیمانہ اور مؤثر انداز میں جو تھا تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، اور ان کا روزانہ کا ایک معمول تھا کہ انصار کے ایک گھر کا وہ دورہ کرتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت جو تھے وہ دیتے تھے، اور قرآن مجید جو تھا پڑھ کے بھی سناتے تھے۔ اس طرح روزانہ 1-2 نئے آدمی جو تھے وہ اسلام قبول کرتے، اور رفتہ رفتہ مدینے سے قبا تک گھر گھر اسلام پھیل گیا، اور چند جو گھرانے تھے وہ باقی رہ گئے۔ پھر قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ تھے، وہ زبردست شخصیت کے مالک تھے۔ قبیلے پر ان کا یہ اثر تھا کہ ہر کام میں ان کے اشاروں پر جو تھا وہ کام ان کے اشاروں پر چلتا تھا، اور حضرت مصعب نے ان کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دی، تو پہلے انہوں نے نفرت ظاہر کی، لیکن حضرت مصعب سے قرآن کی آیات جو تھیں سنی انہوں نے، تو متاثر ہو کر جو تھا وہ اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ اپنے قبیلے کے پاس آئے اور کہا کہ اچھا سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ۔ تو ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوئے تمام قبیلہ جو تھا نا وہ ان کا مسلمان ہو گیا۔ یہ اسلام کے لیے قابل رشک آپ کہہ سکتے ہیں کامیابی تھی، اور اگلے موسم جو تھے وہ حد سے پہلے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کامیابی کی بشارتیں لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو تھے وہ مکہ تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائلی یثرب کے حالات اور ان کی جنگی اور دفاعی خوبیاں یا آپ کہہ سکتے صلاحیتوں اور ان کی تفصیلات جو تھیں انہوں نے سنائیں، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے نہایت ہی شکر کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر جو تھا وہ ادا فرمایا۔ پھر اس کے بعد بیعت عقبہ ثانیہ 12 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتا ہے، اور پہلی بیعت جو تھی نا وہ عقبہ کے 1 سال بعد یعنی 12 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں
جو تھے وہ 73 لوگ جو تھے وہ حج کے زمانہ میں آئے اور اپنے ساتھیوں سے جو بت پرست تھے چھپ کر منع یعنی عقبہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے ہاتھ پر جو تھی انہوں نے بیعت کی۔ اب اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، اور اگرچہ وہ اس وقت تک اسلام تو نہیں وہ لائے تھے، لیکن ان میں سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان میں جو تھی وہ ایک ظاہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتہ تھا ان کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت ان کے اندر موجود تھی۔ تو ان 72 انصاریوں نے فرمایا کہ گروہ خزرج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں معزز اور محترم ہیں، اور ہم جو ہیں وہ ان کے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر رہے ہیں۔ اب وہ تمہارے یہاں جانا چاہتے ہیں، اگر تم لوگ مرتے دم تک ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی صاف جواب دے دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ تم لوگ اس بات پر بیعت کرو کہ اپنے اہل و عیال کو بھی جو ہے میری طرح حفاظت کرو گے۔ تو یہ سن کر حضرت برا بن مرور انصاری رضی اللہ عنہ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ تو انہوں نے فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے پشت سے جنگ و جدل میں پرورش پائی ہے، اور ہم لوگوں کو تلوار کی گود میں جو ہے ہم لوگ جو پلے ہیں۔ تو وہ اسی قدر ابھی کہہ ہی رہے تھے کہ حضرت ابو الحشیم نے بات کاٹ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں اور یہود میں جو تعلقات ہیں وہ بیعت کے بعد ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار حاصل ہو تو اس وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں اور اپنے وطن واپس لوٹ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا وہ اس موقع پر مسکرا کر فرمایا کہ نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ تو اس گفتگو کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت انصار میں سے 12 نقیب جو تھے مقرر فرما کر ان سے بیعت لی، اور حضرت سعد بن زرارہ نے کھڑے ہو کر اپنی جماعت سے کہا کہ بھائیو، خبر ہے کہ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ تو یہ بیعت عرب و عجم اور جن و انس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ ہم اسی پر بیعت کرتے ہیں۔ تو 12 شخص جو نقیب مقرر کیے گئے تھے رئیس القبائل تھے، قبیلے کے بہت معزز ترین شخص میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو ان کا اسلام قبول کرنا، تمام جو انصار جو تھے ان کا اسلام قبول کرنا تھا۔ اور صبح کو اس بیعت کی جب اڑتی سی خبریں پھیلیں تو قریش انصار کے پاس آیا اور شکایت کی، تو انصار کے ساتھ جو بت پرست تھے ان کو بھی اس بات کی خبر نہ تھی، تو انہوں نے بھی کہا کہ ایسا ہوتا ہے تو ہم سے کیوں چھپ سکتا تھا۔ تو اس طرح مدینہ میں اسلام کی جو تھی ان کو پناہ حاصل ہوئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ مکہ سے ہجرت کر جائیں، اور قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، لیکن چوری چھپے مسلمانوں نے جو تھی اس وقت ہجرت شروع کی۔ تو رفتہ ہی رفتہ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھی چلے گئے، اور صرف آن صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو جو لوگ مفلسی سے مجبور تھے وہ نہیں جا سکے، گویا اب مرکز اسلام جو تھا نا وہ آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف منتقل ہو رہا تھا۔ یہ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن تھا، جو کہ میں نے آپ کو بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ جو کہ 12 نبوی اور بیعت عقبہ اولا جو تھا 11 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعہ پیش آیا، اور جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اشاعت کی، وہ حالات اور واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیٹا آپ لوگوں نے خود پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اپنا کل کا لیکچر جو ہے ہم اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں۔ تھینک یو۔